حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی تھی حضرت ملک الموت سے۔ حضرت ملک الموت کون ہے؟ جو روح قبض کرتے ہیں۔ ملک الموت کا معنی بھی یہ ہوتا ہے روح قبض کرنے والا فرشتہ، ٹھیک ہے، یعنی روح قبض کرنے والے فرشتے جو حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے نا، وہ ساری دنیا میں جب بھی کوئی مرتا ہے، جس کا انتقال کا وقت ہوتا ہے، اس کی روح وہی قبض کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بڑی خوبصورت بات بھی بتا دوں، ملک الموت کی دوستی تھی حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے میری روح قبض کرو پھر واپس لوٹا دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد کیسا فیل ہوتا ہے، موت کا مزہ کیسا ہے۔ آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اور ملک الموت آپ کے کلوز یوں سمجھے دوست تھے، تو انہوں نے ان کی روح قبض کی، تھوڑی دیر کے بعد اس روح کو واپس لوٹا دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا مجھے جہنم دیکھنی ہے تاکہ مجھے اللہ کا خوف ہو اور میں دیکھوں جہنم کیسی۔ ملک الموت انہیں جہنم میں بھی لے گئے، وہ جہنم کا انہیں طبقات کو ملاحظہ کیا، عذابات بھی دیکھ لیے حضرت ادریس علیہ السلام۔ پھر آپ جنت میں گئے، کہا مجھے جنت دیکھنی ہے، جنت کے دروازے پر گئے تو رضوان جنت کے جو دوزخ کے دروازے پر داروغہ ہیں ان کا نام ہے، وہاں پر جو فرشتہ ہے مالک، کیا نام ہے؟ جہنم کے دروازے پر جو یوں سمجھیے جہنم کے دروازے کے جو ٹیک کیئر ہیں یا داروغہ ہیں ان کا نام ہے حضرت مالک۔ کیا نام ہے؟ یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ جنت کے دروازے پر جو داروغہ ہیں، جو جنت کے یوں سمجھیے گیٹ کو کھولنا بند کرنا جن کی ذمہ داری ہے، وہ ہیں حضرت رضوان۔ وہ کون ہیں؟ امیر اہل سنت نے ایک خوبصورت شعر میں کہا نا، رضوان تیری جنت میں سوز و گداز بھی ہے عشق میں رلاتا سرکار کا مدینہ۔ حضرت رضوان سے کئی شاعروں نے اپنے کلام میں یوں سمجھے کہ ایک کلام بھی کیا اور ان کا تذکرہ بھی کیا۔ تو بہرحال حضرت رضوان کہاں کے داروغے ہیں؟ حضرت مالک کہاں کے ہیں؟ دوزخ کے، جہنم کے۔ تو حضرت رضوان سے بھی کہا حضرت ادریس نے کہ دروازہ کھولو مجھے جنت دیکھنی، انہوں نے دروازہ کھولا، آپ جنت میں چلے گئے۔ اچھا، ملک الموت جو ہیں وہ کافی دیر تک باہر انتظار کرتے رہے کہ جنت سے باہر آئیں گے، ابھی آئیں گے، ابھی آئیں گے، سیر ختم ہوگی تو باہر آئیں گے، پھر لے کے جاؤں گا دنیا میں۔ تو کہا حضور چلیے، کہا میں نے نہیں جانا جنت چھوڑ کے۔ ارے جنت چھوڑ کے نہیں جانا؟ تو آپ نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو میں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا، تھوڑی دیر کے لیے تو موت آئی تھی نا، انہیں روح قبض کی گئی تھی، پھر لوٹا دی۔ کب پھر جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ نے دوسری شرط یہ لگائی، جنت میں جانے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو انسان دنیا سے جائے گا تو جنت میں جائے گا نا، پہلے موت آئے گی، پھر وہ جہنم سے گزرے گا۔ ہر شخص نے پل صراط سے گزرنا ہے، جو جہنمی ہوں گے اللہ جن سے ناراض ہوگا وہ تو کٹ کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے، جو پل صراط پار کر جائیں گے اللہ راضی ہوگا، ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے ہوں گے تو وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو حضرت ادریس فرماتے ہیں کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے موت بھی آئی کیونکہ میں نے موت کا مزہ بھی چکھ لیا، پھر اللہ نے دوسری شرط لگائی ہے جہنم سے گزرنا ہوگا، تو میں جہنم سے بھی گزر کر آیا ہوں، جہنم کو بھی دیکھ کر آیا، اس کے معاملات دیکھے۔ فرمایا پھر اللہ کا یہ اصول ہے وما هم منها بمخرجین، اللہ فرماتا ہے جنت والوں کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا، جو ایک بار جنت میں چلا جائے نا وہ پھر جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ جنت ایسی شاندار جگہ ہے، ایک بار انشاءاللہ ہمارا داخلہ ہو گیا نبی پاک کے پیچھے پیچھے پھر ہمیشہ جنت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو آپ نے فرمایا تین اصول ہیں، موت بھی آ گئی، جہنم سے بھی گزر گیا اور جنت میں آ گیا تو رب نے داخل باہر نہیں نکالنا۔ اب ملک الموت جو ہیں وہ ایک طرح سے ظاہر ہے ان کے لیے تو عجیب معاملہ ہو گیا کہ جنت سے باہر ہی نہیں آ رہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بندے ادریس نے یہ سارے کام میری مرضی سے کیے ہیں، انہیں یہیں رہنے دو۔ حضرت ادریس پھر جنت ہی میں رہ گئے۔ آپ آج آسمانوں پر ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق جنت میں آج بھی موجود ہیں، اور ابھی سے یوں سمجھے کہ مطلب اس زمانے سے ہی آپ جنت میں موجود ہیں۔ تو اب یوں کہا جاتا ہے کہ چار انبیاء ایسے، یہ غور کرنے والی بات ہے کہ جو ظاہری حیات کے ساتھ اس دنیا میں یعنی یہاں موجود ہیں، اس میں دو آسمانوں پر ہیں اور دو زمین پر ہیں۔
आसमान पर दो अंबिया कौन से हैं? हजरत एक कौन से हो गए? हजरत इदरीस हो गए, और दूसरे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, हजरत ईसा तशरीफ लाएंगे, कयामत से पहले आएंगे इंशाल्लाह कि फिर किसी सच्चे वाकये में आपको ये वाकया भी सुनाऊंगा, और इंशाल्लाह वो जगह भी दिखाऊंगा कि जिस जगह आएंगे, हदीसों में वो जगह भी पता है कि कहां आसमान से उतरेंगे, वो जगह आज भी दुनिया में मौजूद है। और एक और मजे की बात बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस जगह की ज़ियारत भी की है, और मदनी चैनल के नाज़रीन को भी ज़ियारत कराएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, कि वो कौन सी जगह है जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे कयामत से पहले। तो अब दो अंबिया आसमानों पर है, वो कौन से हैं? वेरी गुड, माशाअल्लाह। दो अंबिया जो जमीन पर मौजूद हैं, जी हाँ, जाहिरी तौर पे हयात के साथ मौजूद हैं, वो हैं हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। वेरी गुड, माशाअल्लाह। अच्छा, हजरत खिज़र और हजरत इलियास से मुलाकात हो सकती है। हाँ, एक जगह उनके साथ रोजे रखे जा सकते हैं और एक जगह उनके साथ हज भी किया जा सकता है। ये कैसे? कि किताबों में ये लिखा कि हजरत इलियास और हजरत खिज़र हर साल रमजान के रोजे बैतुल मुकद्दस में गुजारते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। और हर साल हज करने मैदान अरफात में हजरत खिज़र और हजरत इलियास वहां तशरीफ लाते हैं। तो जितने हाजी हज करते हैं ना अरफात में, उनके साथ होते हैं हजरत खिज़र, हजरत इलियास, और दो नबियों के साथ हज करने का मौका मिलता है हाजियों को अरफात के मैदान में। अल्लाह मुझे और आपको इसी साल अरफात के मैदान में हज के दिन पहुंचना नसीब फरमाए।